اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن کہ لوگوں کو کیا پتا، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے لیے آخرت میں کیا چھپا کے رکھا ہے ہم لوگوں نے، جو کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے اس چیز کی جو تم کیا کرتے تھے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کچھ ایکشنز کریں تاکہ ہمیں جنتوں میں بہت کچھ ملے. قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی نا، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نہیں تھی، یا یہ نہیں تھی کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ نہیں تھی. بلکہ جو قرآن کی آخری آیت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پہ لے کے آئے وہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر بندہ دیکھ لے کہ اس نے کل اپنے لیے کیا بھیجا، اپنے کل کے لیے کون سا اعمال کر کے بھیجے اس نے. ہم اپنے آپ سے سوال کریں ذرا کہ میں نے اور آپ نے کتنے اعمال کیے ہیں اس دنیا میں اپنے لیے، مطلب ہم نے کتنا بھیجا ہے اپنے لیے آخرت میں. ابراہیم الحربی رحمہ اللہ واز اے اسکالر. ان سے ایک بادشاہ نے اور ایک پرنس نے پوچھا کہ ہم دنیا کی زندگی سے کیوں محبت کرتے ہیں اور مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ Why do we love this world and we hate to die؟ تو ابراہیم الحربی نے کہا کہ لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، کیونکہ you have built this world and you have destroyed your hereafter and you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ کو زیادہ بنا رہے ہیں، ہمارا گھر، ہمارا سب کچھ، ہم ساری انویسٹمنٹس کہاں پہ کر رہے ہیں؟ جو شخص صرف اس دنیا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا، اور جو شخص آخرت میں انویسٹمنٹس کرتا رہتا ہے and he anticipates the reward، وہ چاہتا ہے کہ میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملوں. اور جو شخص اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اپنے رب سے ملنے کی محبت کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. اور جو اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا، نفرت کرتا ہے ولیعوذ باللہ رب سے ملنے سے، کیونکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، اس کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنا نہیں چاہتے. سو دیکھیں کہ ہماری اس دنیا کے لیے محبت کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کتنی ہے، اور اللہ کے رسول سے how much do we strive to meet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم at his house قصر and how much do we strive to meet the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in Jannah. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ رسول اللہ کچھ میں نے زیادہ نوافل اور روزے نہیں رکھے، بس میں نے فرائض پہ بھی عمل کیا ہے، لیکن I love you and اللہ سبحانہ و تعالی، میں آپ سے اور آپ کے مطلب اللہ سے بہت شدید محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی کیا کہا؟ You will be with those whom you love، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے آج تک ہم نے کوئی ایسی خوشی کی خبر نہیں سنی جو اللہ کے نبی نے ہمیں اس دن بتائی کہ you will be with those whom you love، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو. ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں اگر اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا نا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، میں اپنا ہر چیز قربان کر دیتا، میں اپنی جان کو نچھاور کر دیتا، میں تو بڑا وہ کلیم کیا کرتے تھے. اور صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے کیا کیا جو میں کرتا اللہ کے نبی کے لیے؟ میں اپنے کندھوں میں بٹھا کے رکھتا، میں ان کو زمین پہ چلنے نہ دیتا، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. تو رات کو خواب آیا ان کو، اور جب وہ خواب میں سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہیں، وہ گاڑی میں جا رہے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی باتیں تو گاڑیاں اس دور میں تھیں. تو جب میں خواب میں سویا، جب میں دیکھا میں خواب میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں اور صحابہ میرے ساتھ ہیں، ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں which is an inclined road، اوپر جا رہی ہے روڈ، کوئی ماؤنٹینس ایریا ہے. تو کہتے ہیں کہ we are talking and I'm very happy کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں اور I'm trying to help him as much as I can. تو کہتے ہیں اچانک سے ہوا یہ کہ ہم پہ آزمائش آئی اور گاڑی کی بریک فیل ہو گئی اور گاڑی ایسا ایسا رکی اور پیچھے جانے شروع ہو گئی. اینڈ دا انجن فیلڈ، دا بریکس فیلڈ، گاڑی پیچھے جانے شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ ہم گاڑی سے پریشان ہو کے نکلے کہ اللہ کے نبی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، کچھ ان کو ہو نہ جائے. تو کہتے ہیں میں گاڑی سے نکلتے ہیں بھاگا کہ میں کوئی پتھر ڈھونڈوں جو میں گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھ دوں. کہتے ہیں میں بھاگا اور آئی واز ان اینزائٹی اینڈ ٹارچر، میں پتھر لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ جو تھے انہوں نے اپنے سر گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھے ہوئے تھے ٹو اسٹاپ دا کار. تو کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں جو بڑا کلیم کرتا تھا اور آج میں پتھر لینے کے لیے بھاگا اور صحابہ نے اپنے سر نیچے رکھ دیے گاڑی کے ٹائر کے نیچے.
This shows the love of صحابہ. اور کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کے نبی کے لیے. جس طرح سے صحابہ نے قربانی دی, جس طرح سے انہوں نے کام کیا, I'm nothing in front of صحابہ. And their love for Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was overwhelming and amazing. And they craved for Jannah like anything. اور انہوں نے جنت کے لیے صرف کریو نہیں کیا, they worked really hard. اپنا سب کچھ لٹا دیا, اپنی جان, اپنا مال, اپنا خون پسینہ. ہم لوگ آج کل کے دور میں کچھ دین کے لیے کچھ تھوڑا بہت کام کر لینا, اور کچھ مشکل آج ہم کہتے ہیں بس دین کے لیے کام کتنا, یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا. اگر میں اتنے ٹائم میں دنیا بدال لیتا, یہ کر لیتا, وہ کر لیتا, سبحان اللہ, the shaitan plays with our head. لیکن صحابہ نے اپنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی انہوں نے ہار نہیں مانی. And their motivation and their struggle for Jannah was real. ہم دیکھیں کہ ہماری struggle کتنی ریئل ہے جنت کے لیے. بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی جو مؤذن رسول تھے اور اللہ کے نبی سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد he go to live in Medina. They go to live in Medina, کیونکہ وہ وہاں کی گلیاں, وہاں کی مسجد, مسجد نبوی, وہاں کا ہر ایک ٹائم جو اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے گزارا تھا وہ بہت مس کیا کرتے تھے. تو he left Medina and went to Jerusalem, اور چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ کہتے ہیں کہ I will not be able to live in Medina, کیونکہ ان کی یاد مجھے اتنی زیادہ آتی ہے. اور ایک دفعہ بلال ابن رباح سوئے ہوئے تھے تو ان کے خواب میں اللہ کے نبی آئے اور کہا کہ یا بلال, why such dryness, اتنی دوری کیوں, تم مجھے ملنے کیوں نہیں آتے. اور بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس ٹائم اٹھے اور اپنے گھوڑے پہ سامان ڈالا اور نکل پڑے مدینہ کے لیے, اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مسجد نبوی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لیٹ گئے اور رونے شروع ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں آ گیا ہوں. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ بلال واپس مدینہ آ گئے ہیں تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اذان دیں, آپ آ گئے ہیں, آپ اذان دیں. اور پھر بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھے اور وہاں اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب بلال ابن رباح نے اذان دی تو کہتے ہیں, روایت لکھتی ہے کہ مدینہ فلڈڈ ود پیپل, لوگ اپنے گھروں سے ہر کام چھوڑ کے نکل آئے کہ کیا یہ اللہ کے نبی کو دور واپس آ گیا شاید, اور کیا پتا اللہ کے نبی بھی واپس آ جائے. And it was so nostalgic for the people, they couldn't believe. بلال ابن رباح کی آواز سے وہ ان کی یادیں تازہ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. And they came running to the masjid and all of them were crying. All of them were crying. اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر مرگ پہ تھے تو ان کی بیوی کہہ رہی تھی کہ واہ حزنا, واہ حزنا, کتنا such a grief this is, such a sad day it is, کتنا یہ مشکل دن ہے میرے اوپر. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا تقول واہ حزنا بل قولی واہ فرحا, بل قولی واہ فرحا, بلکہ کہو کہ what a joyous day it is, کیا خوشی کا دن ہے. I'm going to meet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and صحابہ, میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, یہ ان کا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور باقیوں کے لیے.